بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو الحمدللہ یہ طب پہ بات چل رہی ہے الحمدللہ کہ طب کیا چیز ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نبی دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ زبردست عذاب دینے والے ہیں. تو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ ساری جو ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. جب مسلمان اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلے گا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کریں گے اور صحت تندرستی بھی دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں بتا دی. تو یہ جو ہے میرے دوستو سنت جو ہے ہر مسلمان پر جو ہے ضروری ہے. اللہ اس کو سنت کی برکت سے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی. سنت دنیا میں بھی صحت دیں گے، آخرت میں بھی. اور صحت کا تعلق جو ہے وہ طب سے ہے کہ طب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا پیا، سوئے جاگے اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سوئے کب جاگے سب امت کو بتایا. اور طب جو ہے وہ ایک بہت بڑی صحت کے لائن سے بہت بڑی ایک چیز ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود مسلمان بھی اس کو نہیں سمجھتے کہ بھئی طب کیا ہے. کہ طب ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یا بہت بڑے طب جو پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے جیسے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے طب لکھی ہے، کتاب طب نبوی، اور بہت سی کتابیں لکھی گئی. تو طب جو ہے وہ میرے دوستو بہت بڑے اس میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں فرمائی ہیں. اور آج ڈاکٹر جو ہیں اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں فرمائی ہیں وہ واقعی وہ چیزیں میں بہت فائدہ اور بہت ہی، مثال کے طور پر کم کھانا، یعنی کم کھانے میں کتنے بڑی شفا ہے اور کتنی بڑی اللہ نے اس میں تندرستی رکھی ہے. ہاں، حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکیم ہے اللہ کے نبی کے دور کے، اور وہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ نے پوچھا ان سے کہ ہمیں کچھ بتا دیجئے تاکہ ہماری صحت تندرستی ہمیں تندرستی ملے. تو انہوں نے کہا دیکھو موت برحق ہے لیکن چند چیزیں بتاتا ہوں جس سے تمہاری صحت برقرار رہے گی. سب سے پہلے انہوں نے یہی بتایا، یہی فرمایا کہ پیٹ بھرے پر کبھی نہ کھانا. اور جو ہے فرمایا دو چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ہاں، پورا انسان کی زندگی کا دار مدار دو چیزوں پر ہے. ایک تو پیٹ کو صاف رکھنا اور ایک جو چیز نقصان دے رہی ہے اس کو چھوڑ دینا. تو آپ سے طب میں ساری چیزیں بتائی کہ بھائی کون سا ڈاکٹر ہے، کس کے پاس جانا ہے. اور ڈاکٹروں کو بھی میرے دوستوں طب میں بہت بڑی اس کی آپ نے تعریف فرمائی کہ کون سا بہترین ڈاکٹر ہے، کون سا اچھا ڈاکٹر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بتایا کہ بھئی سونا کب ہے، جاگنا کب ہے. اس لیے آپ کو سنت تھی عشاء کے بعد سو جاتے تھے، کیونکہ اس لیے عشاء کے بعد سو جاتے تھے کہ جو عشاء کا سونا ہے اگر آپ کی نیند پورے نہ ہوئی تو پورے خون کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ہاں، نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عشاء کے بعد تسبیحات کر کے قرآن تلاوت کر کے سو جاتے تھے. اور یہ کتنی بڑی سنت ہے جس سے آج امت محروم ہے کہ ہمارا دیر سے سونا ایک خود مرض ہے. دیر سے سونا خود ایک مرض ہے، خود ایک بیماری ہے. ہم خود بیماری کو دعوت دیتے ہیں. جتنا آدمی جلدی سو جائے گا اتنے اتنے صحت، اس کی نیند پوری ہوگی، اس کو وہ بالکل جو ہے نا اس کی صحت اچھی ہوگی، اس کی آنکھیں صحیح ہوگی، اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، اس کے خون میں کبھی بلڈ پریشر اس کا ہائی نہیں ہوگا، اس کو کبھی شوگر نہیں ہوگی. آج پوری جو سسٹم بنا ہوا ہے دیر سے سونا، رات کو 2 بجے 3 بجے، اب پھر سامنے 5-6 بجے اٹھنا ہوتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اس سے بلڈ پریشر ہائی اور اس خون کا سسٹم خراب. تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بتایا کہ دیکھو سونا کب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنا بتایا، دیکھو جاگنا کب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا بھی بتایا، گھوڑ سواری بتائی، تیر چلانا سکھایا، سوئمنگ کرنا سکھایا، دوڑنا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ صحت بنی رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتائی، دیکھو پینا کیسے ہے، بیٹھ کے پینا ہے، کھڑے ہو کر 3 سانس سے پینا ہے، 1 سانس سے پینا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانی یہ بھی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، مرض سے اٹھے تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی تو آپ سے کھجوریں کھا رہے تھے تو حضرت علی نے بھی کھجوریں کھانا شروع کر دی. تو آپ سے منع فرمایا علی تو کمزور ہے، ابھی تو بیماری سے اٹھا ہے، تیرے لیے تو جو کا دلیہ بہتر ہے. تو یہ طب میں جو ہی چیزیں ہیں کہ صحت کو بہترین رکھنے کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے طب میں. ہاں،
کہ انسان کے سب سے جو بڑی اہم چیز ہے وہ غذا ہے. جب غذا انسان کے جسم کے اندر صحیح نہیں جائے گی تو بیماری کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. جتنا میڈیسن آدمی چاہے استعمال کر لے, جتنے علاج کر لے, جب تک اپنے کھانے پینے میں کنٹرول نہیں کرے گا بھئی میں کیا کھا رہا ہوں کیا پی رہا ہوں, تو پھر کبھی اس کو تندرستی نہیں ملے گی. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ علاج کرنا سنت ہے, یعنی علاج کرنا سنت ہے, پرہیز کرنا واجب ہے. آدمی علاج کرے مگر پرہیز نہ کرے شفا نہیں ملے گی. لیکن اگر علاج کر رہے پرہیز کرے شفا ملے گی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو شوگر ہے, اب اس کی شوگر جو ہے وہ اس کو پرہیز کرنا چاہیے, لیکن اگر شوگر میں وہ میٹھا بھی استعمال کر رہے ہیں, چاول بھی استعمال کر رہے ہیں, آلو بھی استعمال کر رہے ہیں اور بہت سی چیز استعمال کر رہے ہیں, تو شوگر اس کی بڑھتی رہے گی, کم نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ چاہتا ہے شوگر اس کنٹرول میں آ جائے تو اس کو کہ سب سے پہلے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. جب یہ پرہیز کر لے گا پھر اس کو واکنگ کرنی چاہیے. ہاں, اور جو ہے نا شوگر کمانا کیا ہے, سست ہو جانا, بیٹھ جانا, حرکت نہ کرنا. ابھی ڈاکٹری لائن میں ایک یہ ہے کہ جب عورت جو ہے 7-8 مہینے کی حاملہ ہوتی ہے تو اس کو آٹومیٹک بعدوں کو شوگر ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ اس کے جسم کا سسٹم ذرا خراب ہو جاتا ہے, وزن بڑھ جاتا ہے, واکنگ کم ہو جاتی ہے, گھر میں حرکت کم ہو جاتی ہے, پھر کھانا اور بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے شوگر کہاں سے شوگر جسم میں تقسیم ہوتی ہے. اب جب ولادت کے بعد جب اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی بچہ وغیرہ دے دیتے ہیں تو وہی عورت ہے جس کی شوگر ختم ہو جاتی ہے. تو شوگر جو ہے وہ بیٹھنے کا نام ہے, حرکت نہ کرنا, زیادہ کھانا, چکنائی چیزیں, میٹھی چیزیں اور موٹی کرنے والی چیزیں جیسے بازار کی چیزیں, واکنگ نہیں ہے اور ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے, الرجی اپنی ضائع نہ کرنا, اس کی وجہ سے آدمی کو شوگر ہو جاتی ہے. حالانکہ شوگر جو ہے وہ ایک عالم فرمائے شوگر کی بیماری نہیں, شوگر ہے سستی کا نام. شوگر اپنے آپ کو جو ہے ہاں یعنی کہ واکنگ نہ کرنا, حرکت نہ دینا, اپنے آپ جسم کو ڈھیلا ڈھالا کر لینا, بس کھانا اور بیٹھنا اور سونا. ہاں, تو اس لیے جو ہے نا طب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیزیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ آپ سے ان کو کدو پسند تھا. اب کدو میں کتنے فائدے ہیں کہ بخار کو ختم کرتا ہے, جسم کو تنظیم کرتا ہے, کیسٹرول کو ختم کرتا ہے, دل کے لیے بھی اچھا ہے. پھر آپ سے ہم صبح سویرے جو ہے وہ شہد اور پانی پیتے تھے, شہد کے اندر پانی مکس کر کے پیتے تھے فجر کے بعد نہار منہ. یہ یعنی جو آدمی یہ کر لے گا اس کو کتنا فائدہ ملے گا. کبھی بھی اس کو قبض نہیں ہو سکتی, اس کو جو ہے نا بلڈ پریشر کا ہائی نہیں ہو سکتا, اس کے پیٹ میں کبھی گیس نہیں ہو سکتی, اس کا پیٹ کبھی بڑھ نہیں سکتا, جو آدمی ڈیلی شہد اور پانی استعمال کرے گا ڈیلی. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں بھئی کیا کھانا ہے, حدیث میں آتا ہے بہترین کھانا وہ جو جلد کھا لیا جائے. طب میں ہے بہترین کھانا وہ جو جلد کھا لیا جائے. اور جو ہے نا اپنے دسترخوانوں کو سبزیوں سے سجاؤ. سبزیاں جو ہے جو ویجیٹیبل وغیرہ ہیں, سبزیاں ہیں, کتنے اللہ اس میں فائدے رکھے ہیں. تو یہ جو طب ہے یہ ان چیزوں کا ہے کہ بھئی دیکھو بھائی دوائی سے بچو, اپنی طبعی چیز پر آ جاؤ, دودھ پہ آ جاؤ, شہد پہ آ جاؤ, زیتون پہ آ جاؤ, کلونجی پہ آ جاؤ, میتھی پہ آ جاؤ, کھجوروں پہ آ جاؤ. یہ چیزیں جو ہے نا اپنے گریپ فروٹ وغیرہ جتنے یہ ان چیزوں پہ آ جاؤ, ہاں رائی فروٹ وغیرہ. تو یہ جو ہے جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا طاقت ان میں صحت تندرستی ہے. اب ہم جتنا بھی چیزیں استعمال کریں گے ان کے میڈیسن بھی استعمال کریں گے, لیکن جب تک آدمی اپنے سونے کی ٹائمنگ اور کھانے کی اور لیٹرین جانے کی ٹائمنگ صحیح نہیں کرے گا یہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا جتنے میڈیسن استعمال کر لے. تو اس لیے جو ہے یہ طب ہر چیز کی بات بتاتی ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کب سونا ہے کب جاگنا ہے, ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کی ہمیں وہی کرنی چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا ہمیں وہی کھانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب سوئے کب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہر چیز کی ٹائمنگ ہے. تو اس لیے جو ہے نا طب ایک بہترین نظام ہے, بہترین چیز ہے کہ اگر انسان طب کی زندگی میں آ جائے اور طب کو سیکھ لے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان فارمیسیوں سے اور دوائیوں سے جان چھڑا دیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا معدہ خراب ہے, چلیں معدہ لے لیجئے, ایک آدمی کا معدہ خراب ہے, اس کو تیزابیت ہے معدے میں, معدہ جلتا ہے, تیزابیت ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک آدمی معدہ خراب کس لیے ہو رہا ہے, کیوں معدہ جلتا ہے, کیوں معدہ اس کا جو ہے نا وہ تیزابیت ہے اس کے معدے میں, کہ اصل میں اس کے پیٹ میں قبض ہے, اس کے پیٹ میں گیس اور قبض ہے. اگر یہ گیس کا علاج نہیں کرے گا, قبض کا علاج نہیں کرے گا تو معدہ اس کا ہمیشہ خراب رہے گا. اب پیٹ کا علاج اور قبض کا علاج کرنا کیا ہے کہ بھائی دیکھو وہ چیز استعمال کریں جو پیٹ کو نرم کریں. مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے گرم پانی میں تھوڑا سا اسبگول استعمال کرنا, گرم دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ, یہ پیٹ کو ختم ہوئے پیٹ کو چالو کرتا ہے. یا ایک سنا مکی ہوتی ہے, طب میں ایک بہت بڑی ایک دوائی ہے جس کا نام سنا ہے, وہ انڈیا اور مکہ بھی ملتی ہے, ہر جگہ مل جاتی ہے. وہ بہترین چیز ہے پیٹ صاف کرنے کے لیے, دل کو مضبوط کرتی ہے, شریانوں کو کھولتی ہے, خون کو صاف کرتی ہے, جسم کے دبے بھی دور ہوتے ہیں, بہت سے فائدے اس کے, اور پیٹ بھی صاف کرتی ہے. تو یہ جو ہے جب پیٹ اگر آدمی کا
پیٹ صاف رہے گا تو کھانا اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کی تیزابیت بھی ختم ہوگی۔ اگر اللہ معاف کرے پیٹ میں قبض ہے یا گیس ہے، اب ہم کھانا صبح بھی کھا رہے ہیں، ظہر بھی کھا رہے ہیں، عشاء بھی کھا رہے ہیں اور لیٹرین میں ایک دفعہ جا رہے ہیں، تو 2 ٹائم کا کھانا ہمارے پیٹ میں کھڑا ہوا ہے، 2 ٹائم کا جو کھانا ہے وہ ہمارے پیٹ میں رکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہمارے پیٹ جو ہے نا وہ اندر پیٹ میں کھانا ہے اور وہی گیس بھی پیدا کر رہے ہیں اور وہی تیزابیت بھی پیدا کر رہے ہیں اور اس سے گیس پیٹ بھی بڑا ہو رہا ہے، وزن بھی بڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور پیٹ کو صاف نہیں کر رہے یا ہمارے پیٹ میں قبض ہے تو پھر ہمارے گیس ختم نہیں ہوگی، ہماری جو ہے نا تیزابیت کبھی ختم نہیں ہوگی، جتنا بھی ہم شربت پی لیں یا گولیاں استعمال کریں۔ بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب قبض ہو تو ہم اس کو صاف کریں، ایسی کوئی چیز استعمال کریں، سبزی ہے، کچھ ایسی چیز ہے جو نقصان نہ دے، تو عادت بھی نہ بنائیں بلکہ جو ہے نا ہم اس کو پیٹ کو صاف کریں تاکہ ہر گندگی وغیرہ پیٹ سے نکل جائے، تاکہ ہمیں بھوک بھی لگے اور قبض وغیرہ اور گیس بھی ختم ہو۔ ایک تو یہ علاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو ہے کیا ہے، جیسے بلڈ پریشر ہائی اس کا، اب طب میں کیا ہے کہ بلڈ پریشر جس کا ہائی ہے، اب اس کا خون گرم ہے، اس کا خون گرم ہے، اس کی حدت خون میں، اور اس کو دھوپ بھی لگتی ہے، پسینہ بھی زیادہ آتا ہے، کھانے میں بھی اس کو زیادہ پسینہ آتا ہے، غصہ بھی جلدی آتا ہے، کیوں کہ بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اب بلڈ پریشر کے حجام میں طب میں تو یہ علاج ہے بھائی اس کا حجامہ کرو، بہترین طریقے اس کا حجامہ ہے کہ اپنے خون کو نکالو۔ حدیث میں آتا ہے حجامے کے ذریعے اپنے خون کو نکالو، جسم جلد کے نیچے جو خون ہے اس کو ضائع کرو، خون کو نکالو، ورنہ یہ تمہارا خون تمہیں ہلاک کر دے گا، یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، یا فالج ہو جائے گا، یا میرے دوستو پھر جو ہے کوئی اور نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا بہترین علاج جو ہے نا وہ حجامہ ہے، حجامے کے ذریعے اپنے خون کو ٹھنڈا کرنا، خون کو نکالنا، تھوڑا سا جلد کو صاف کرنا۔ اور حجامے کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم کارپیٹ کو ویکیوم سے صاف کرتے ہیں، حجامہ کا معنی ہے کہ جسم کو گندگی سے صاف کرنا، بلوکیج کو کھولنا، یہ ہے۔ تو اس لیے جو بلڈ پریشر ہے، اب جس کو بلڈ پریشر ہے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ گرم چیزیں کھاوے، گرم چیز استعمال کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ٹھنڈی چیز استعمال کرے۔ جیسے گرم چیزیں ہیں، انڈا نہ کھائے، وہ بینگن نہیں استعمال کرنی چاہیے، اس کو کافی استعمال نہیں کرنی چاہیے، دودھ چائے استعمال نہیں کرنی چاہیے، مرچ مسالے وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور جو مرغی وغیرہ جتنی گرم چیزیں ہیں اس کو استعمال نہیں کریں، بلکہ ان سے تو بلڈ پریشر اور ہائی ہوتا ہے۔ جیسے مسور کی دال ہے، چنے کی دال ہے، اس سے اور بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ آپ اس کو چاہیے کہ یہ بھائی یہ کدو استعمال کرے، ٹھنڈی سبزیاں استعمال کرے، ٹھنڈا کھیرا بغیر چھلکے کا استعمال کرے، دہی استعمال کرے، لسی یا دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ دودھ استعمال کرے تاکہ اس کا بلڈ پریشر نیچے آئے، اور اس کے مالٹے کا جوس استعمال کرے، کھانے سے پہلے 2 گھنٹے، کھانے سے 2 گھنٹے پہلے تربوز استعمال کرے، بہترین چیزیں۔ تو یہ جو طب میں یہ چیزیں بتائی گئی کہ دیکھو بغیر گولیوں کے انسان علاج کرے، کھانے اور پینے سے علاج کرے، طب میں یہ ترتیب ہے بھائی کھانے اور پینے سے علاج کرے۔ یہ انسان کے اپنے بس میں ہے بھائی کھانا کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے۔ آدمی اگر چاہتا ہے بھائی میں 1 لقمہ مزے کا کھاؤں، 100 لقمے سے محروم ہو جاؤں، پھر تو اس کے لیے باہر کی چیزیں۔ لیکن اگر آدمی چاہتا ہے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو پرہیز ضروری ہے، میں اچھا ہو جاؤں گا تو پھر کھاتا رہوں گا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ طب میں یہ ہے کہ دیکھو طب جتنے بھی ابن سینا ہے، ابن جوزی ہے، انہوں نے کتابیں لکھی اس کی وجہ سے تاکہ ہم اللہ کے نبی نے علاج کیسے کیے۔ صحابہ کے دور میں ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا آپریشن نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے اس کے لیے جو کا دلیہ تیار کیا، جو ہوتا ہے بارلے، اس کو دودھ کے ساتھ اس کو پکایا، اس کے جو کا دلیہ استعمال کیا، بلکہ اتنا اس کو کھلایا اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اور دل کے مریض کے لیے کیا بہترین چیز ہے، کدو ہے، جو کا دلیہ ہے، گرین ایپل ہے، گرین ٹی ہے، یہ چیزیں جو ہے نا دل کے لیے بہت مفید ہیں، کولیسٹرول کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو کے دلیہ سے ہارٹ اٹیک کا علاج کیا، اور آج ہمارے دور میں کتنے آپریشن، کتنے جو ہے نا وہ سرجریاں وغیرہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا جو ہے نا علاج کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرض، حدیث میں آتا ہے اللہ نے مرض بھی اتاری اور اس کا علاج بھی اتارا، مرض بھی پیدا کہ اس کا علاج بھی اتارا۔ لیکن ہمارے دور میں 90 یا 95% جو ہے آج لوگ مریض ہیں، وہ گولیوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں لیکن پرہیز نہیں ہے، گولیاں بھی استعمال ہو رہی ہیں، پرہیز بھی نہیں ہے۔ مین جو ہے وہ پرہیز ہے کہ مجھے یہ چیز نقصان دے رہی ہے، مجھے یہ نہیں کھانی، مجھے یہ چیزیں فائدہ دے رہی ہے، مجھے کھانی ہے۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں، ہر ایک چیز کے فائدے گنوائے، ہر چیز کے فائدے بتایا، حکیموں نے اور ابن جوزی نے، ابن سینا نے یہ چیزوں کو فائدے بتائے، بھائی دیکھو یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا طب میں ہر چیز ہے، بغیر گولیوں کے علاج ہے۔ اب یہ اپنے انسان کے کنٹرول میں، چاہے وزن زیادہ بڑھا لے چاہے کم بڑھا لے، یعنی جیسے مثال کے طور پر رات کو دیر سے کھانا،
اب جو آدمی رات کو دیر سے کھائے گا اپنے جسم کو موٹا کرنے کی دعوت دے رہا ہے، مرض کو دعوت دے رہا ہے، کھا کے سو جانا۔ اب اس سے کیا نقصان ہوا؟ کھانا بھی ہضم نہیں ہوا، جسم بھی بڑھے گا، گیس بھی ہوگی، قبض بھی ہوگی اور سستی بھی ہوگی، اور صبح یہ بیچارہ دردوں کے ساتھ اٹھے گا، قبر میں درد، ٹانگوں میں درد۔ تو اس لیے جو ہے جلدی کھانے میں کتنی سنت ہے بھائی، جلدی کھانا اس لیے کہا ظہر کے بعد ظہر میں کھانا کھا کے سو جانا سنت ہے، قیلولہ کرنا آدھا گھنٹہ، اور عشاء کے بعد کھانا کھا کے فوراً واکنگ کرنا، کم از کم 2.5 سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے واکنگ کرنا۔ اور کھانے کے بعد طب میں آتا ہے کھانے کے بعد 7 چیزیں ضروری ہیں، کھانے کے بعد ہر انسان کے لیے 7 چیزیں ضروری ہیں۔ عشاء کا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، کھانے کے بعد پانی اگر پئیں گے تو ہماری گیس بنے گی، قبض ہوگی، کھانوں سے پتلا ہوگا، ہم نے کھانے کو خراب کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے فروٹ نہیں کھانے، کھانے کے بعد سونا نہیں ایک دم، کھانے کے بعد نہانا بھی نہیں ہے، کھانے کے بعد گھر والوں کے بعد بھی نہیں جانا، کھانے کے بعد پڑھنا بھی نہیں ہے، اور کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک چائے کوئی بھی کچھ بھی نہیں پینی۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے جو ہے اپنے آدمی ریسٹ کرے، آدمی اپنے آپ کو خوب واکنگ کرے، اور سونے سے پہلے ایک دم آپ کو سنت یہ تھی سونے سے پہلے لازم لیٹرین جانا چاہیے۔ جاگنے کے بعد جب آپ ہم جاگنے نماز کے بعد ہم شہد کے جب پانی استعمال کریں گے تو فوراً ایک ٹائم ہمارا ہوگا تو اسی وقت ہمیں حاجت پڑے گی ٹوائلٹ کی، اور سونے سے پہلے بھی ایسے، کیونکہ اگر ہم صبح ناشتہ کر رہے ہیں ظہر کا اور ہم صبح ٹوائلٹ وغیرہ گئے اپنے آپ کو فارغ کیا اور ہم ظہر میں بھی نہیں جا رہے، عشاء میں بھی نہیں جا رہے، پھر اس کے دوسرے دن بعد ہم جا رہے ہیں تو آٹومیٹک جسم خراب ہوگا، جسم میں قبض ہوگی۔ ایک حکیم کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا حضرت مجھے جو ہے نا تکلیف ہے، تو حکیم نے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر کا جو لیٹرین ہے وہ مجھے لگتا ہے گندا ہے، تو کہا نہیں حضرت میں تو ڈیلی اس کو صاف کرتا ہوں، لیٹرین کو ڈیلی صاف کرتا ہوں، ٹوائلٹ کو۔ کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے لیٹرین جو ہے نا دیکھو خراب ہے۔ کہا حضرت اب کیا بات کریں، ہم تو 2-3 دفعہ دن میں صاف کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب نے کہا تو پھر شرم کرنی چاہیے، ٹوائلٹ کو تو آپ 2-3 دفعہ صاف کرتے ہو دن میں، اپنے پیٹ کو کیوں صاف نہیں کرتے ہیں؟ جو تمہارے ساتھ جسم میں پیٹ لگا ہوا ہے اس کو بھی تو صاف کرنا ضروری ہے۔ آج جتنے بھی ہاسپٹل میں مریض آپ کو ملیں گے اکثروں کا پیٹ خراب، یا گیس ہوگی یا قبض ہوگی۔ ہمارے دبئی میں ایسا ہے کہ جو بھی میرے پاس کوئی مریض بعد آتے ہیں تو میں ان کو پہلے کہتے ہیں بھائی یا تمہیں قبض ہے، واقعی قبض ہوتی ہے گیس ہوتی ہے، اب اس کو اگر آپ دوائی دے دو گے وہ قبض جیسی کھل جائے گی، پیٹ صاف ہو جائے گا تو الحمدللہ سارے مرض بہترین مرض آدھا اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا طب میں چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ یہ امت طب پر آ جائے، امت جو ہے آپ سے جو باتیں فرمائی، آپ سے جو علاج فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غذائیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا اور کھانا جو فرمایا ہم اس پر آ جائیں تاکہ ہمیں صحت تندرستی ملے۔ زیادہ کھانے میں کوئی آدمی یعنی زیادہ کھانے سے آدمی زندہ نہیں رہتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم کھاتے تھے اور دنیا کے سب سے بڑے جو ہے نا طاقت والے انسان تھے۔ صحابہ ایک ٹائم کھاتے تھے، 2 ٹائم کھاتے تھے۔ یہ نہیں کہ دیکھو یہ نہیں کہ کھانے سے آدمی زندہ رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تندرستی ہے، تندرستی ترتیب میں۔ آج ہماری ترتیب نہیں ہے، زندگی کوکتل بنی ہوئی ہے، جب دل چاہ کھا لیا، جب دل چاہ نہ کھایا۔ ہم نے اپنے معدے کو آج جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ بس مشین بنائی ہوئی ہے، بلکہ کھانا ٹائم سے، سونا ٹائم سے، لیٹرین ٹائم سے جانا، یہ ہے زندگی کی ترتیب۔ جب آدمی اس کی ٹائمنگ نہیں بنائے گا تو پھر یہ پریشان ہوگا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں مثال کے طور پر سیب ہے، اگر آپ اس کو صبح کھائیں گے تو سیب بہترین چیز ہے، یہی سیب اگر آپ رات کو کھائیں گے تو گیس پیدا کرے گا۔ کیلا اگر صبح کھائیں گے تو معدے کے لیے ایک بہترین چیز ہے، معدے کو اس میں آئرن وغیرہ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہی کیلا آپ رات کو کھائیں گے تو تکلیف دے گا۔ جیسے کوکمبر ہے، کھیرا ہے، آپ بغیر چھلکوں کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کی تیزابیت کو اور بڑھائے گا، لیکن اگر آپ چھلکے کے بغیر کھائیں گے تو تیزابیت کو ٹھیک کرے گا۔ ایک حقیقت میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے معدے سے خون رہتا ہو، جس کا معدہ بالکل خراب ہو، کمزور ہو چکا ہو، 40 دن تک اگر وہ آدمی زیتون کا ڈیلی 1 چمچ پی لے، زیتون کا تیل، اچھا زیتون کا تیل، فلسطینی سوری اچھا زیتون کا تیل کا ڈیلی 1 چمچ پی لیں تو 40 دن کے بعد، 40 دن بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ زیتون کا 1 چمچ ڈیلی، بہترین تجربہ ہمارا کہ ڈیلی اگر کوئی نہار میں 1 چمچ پی لے گا ڈیلی، 40 دن کے اندر اس کا خون کے اس کا معدہ کمزور ختم ہو جائے گا، اس کا معدے کا علاج صاف ہو جائے گا، اس کا معدہ وہ زخم وغیرہ پورے بھر جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زیتون کے تیل میں اتنا اللہ نے شفا رکھی ہے، کہیں بھی زخم ہو آپ زیتون کے تیل سے صاف کر لیں، زخم بند ہو جاتے ہیں، شہد سے زخم بند ہو جاتے ہیں۔ اب ہم حجامہ جو کرتے ہیں، ہم اپنے مریض کو پہلے حجامہ کرتے ہیں، زیتون سے صاف کرتے ہیں، پھر اس کو ہم حجامہ کرنے کے بعد پھر زیتون کا تیل، پھر ہم اس کو ہنی لگاتے ہیں، اوپر ہنی کے جیسے کریم لگاتے ہیں، پھر زیتون سے صاف کرتے ہیں، تو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ حجامہ کہاں کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، قرآن میں فرمائی ہیں، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، زیتون کی، عسل فرمایا، عسل ہنی کے بارے میں کیا فرمایا؟ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے،
یہ نہیں کافر مسلمان کے لیے، بلکہ کافروں کے لیے جو ہر کسی کے لیے شفا ہے، اللہ اس میں شفا رکھی ہے. ہاں لیکن اگر 100% ہو، اللہ اس میں شفا رکھی ہے. آج ہماری یقین اس میں نہیں ہے. زیتون کے تیل میں کتنی اللہ نے وہ تین و زیتون فرمایا، مجھے قسم ہے زیت تین و زیتون کے. یہ طب نبی میں ان کے فائدے ہیں. بھائی دیکھو شہد میں کیا فائدہ ہے، شہد اور زیتون میں کیا فائدہ ہے، اور انجیر میں کیا فائدے ہیں، کھجور میں کیا فائدے ہیں. قرآن میں اللہ نے کتنے دفعہ انگوروں کا ذکر فرمایا اور کھجوروں کا ذکر فرمایا، انار کا ذکر فرمایا، کدو کا ایک ذکر فرمایا. یہ جو اللہ ذکر فرما رہے ہیں طب نبی اس کی تفسیر ہے کہ بھئی اس نے اگر ہماری کھانے صرف میں ایک یعنی کہ یقین سے کہتا ہوں، اگر ہمارے کھانے پینے پر کنٹرول ہو جائے، ہمارا بالکل کھانے پر ایک جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے ہم کھائیں پیئیں، ویسے سوئیں جاگیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کبھی ہمیں مرض ہمارے قریب نہیں آ سکتا. لیکن جتنے بھی دنیا میں آج مرض پیدا ہو رہے ہیں اور گولیاں بھی دن پہ دن تبدیل، میڈیسن بھی دن پہ دن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور مرض بھی دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. یہ صرف ہمارے کھانے کی جو ہے نا گند کی وجہ سے، کہ ہمارے کھانے میں آج ہمارا کھانے صحیح نہیں ہے، آج ہمارے پینے صحیح ہیں. آج ہم باہر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، باہر کی چیزیں پیتے ہیں. تو اس تین چیزوں سے ہمارے جسم جو ہے نا اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارے معدے خراب ہو چکے ہیں. تو اس لیے طب میں یہ ہے کہ دیکھو جسم کو تندرست رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین غذائیں بھی نازل فرمائی ہیں، بہترین جو ہے نا طریقے نازل فرمائے ہیں. جیسے قرآن میں بھی اگر تمہیں مریض ہو تم وضو نہ کرو، اگر تم سفر میں ہو تو روزے نہ رکھو. اللہ تبارک تعالیٰ بھی پرہیز بتا رہے ہیں. دیکھو تم سفر میں ہو تو روزے نہ رکھو، اس لیے کہ تمہارے جسم میں کمزوری آ جائے گی. تو اس لیے جو ہے نا بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جیسے میں اپنی بات کروں، ہم بخار کا علاج کرتے ہیں، طب سے ہم بخار کا علاج کرتے ہیں. کیا علاج کرتے ہیں؟ بھائی دیکھو شہد لے لو، کلونجی کو پیس لو، تھوڑا شہد مکس کر لو اور تھوڑی جو ہے نا ادرک اس میں مکس کر لو، صبح ظہر شام کو دے دو، ایک دن کے اندر جو ہے نا مریض ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بخار ختم ہو جائے گا. اور ہمارے تجربہ ہے کہ جو 7 دن 8 دن بخار لگ جاتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اس کا بخار صحیح ہو جائے گا. کیونکہ بخار کے اندر جسم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. آپ جسم کو ڈیفینس کی ضرورت ہے، اندر جسم کو گرمی کی ضرورت ہے کہ اندر سے پسینہ ہے. حالانکہ کلونجی ہے اور شہد ہے اور ادرک، یہ تینوں گرم ہیں، اس کو اندر سے ڈیفینس دیتے ہیں، اندر سے طاقت دیتے ہیں تاکہ بخار کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 24 گھنٹے میں ٹھیک کر دیتے ہیں. تو طب نبوی میں یہ چیزیں کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر چیز بتائی. یہ نہیں کہ خالی دین بتایا، بلکہ دین بھی بتایا، دنیا بھی بتائی، کھانا بھی بتایا، پینا بھی بتایا، سونا بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کب سوتے تھے، لباس کیا پہنتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا. طب میں لباس کی تفسیر ہے کہ لباس کون سا پہننا چاہیے آدمی کو. اس لیے کہا گرمی میں ٹھنڈا لباس اور ٹھنڈی کے موسم میں گرم لباس. گرمی میں ٹھنڈی غذائیں اور سردی میں گرم غذائیں، یہ جسم کی جو ہے نا ضروری ہے. لیکن آج جو ہے آج خالی آدمی میڈیسن پر یقین کر کے بیٹھ گیا. اگر سر میں درد ہو اللہ معاف کر تو میڈیسن. بھائی سر میں درد بھی کئی قسم کے ہیں. بلڈ پریشر ہائی تو سر میں درد ہوگا، بخار ہے تو سر میں درد ہوگا، پیٹ خالی ہے تو سر میں درد ہوگا، گیس ہے تو سر میں درد ہوگا، زیادہ باتیں کریں گے تو کام سے آدمی باتیں کر رہے زیادہ، اس میں سر میں درد ہوگا، نیند کی کمی کی وجہ سے سر میں درد ہوگا، کہیں چوٹ لگی ہے سر میں درد ہوگا. یہ سائنس ہمیں دیتا ہے، جو سر ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو جسم کو بتاتا ہے کہ جسم کے اندر سر کہاں درد ہے. تو سر میں درد بھی کئی قسم کے ہیں، خالی ایک قسم کے نہیں ہیں، کئی قسم کے ہیں. اب اگر میں سوچوں بھائی میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہر چیز میں گولیاں، ہر چیز میں میڈیسن ضروری نہیں ہے، بلکہ میں سوچوں میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، مجھے گیس ہوئی ہے، مجھے قبض ہوئی ہے، میری نیند پوری نہیں ہوئی، مجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی، میں نے کہیں کام زیادہ تو نہیں کر لیا، مجھے بخار تو نہیں. یہ ساری چیزیں یہ نہیں کہ بھائی آدمی جیسے مریض ہو اور فوراً دوا کی طرف بھاگے، جیسے مریض ہو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، نہیں. بلکہ بعض دفعہ ہم اپنے یہاں دبئی میں کبھی فارمیسی میں کھڑا ہوتا ہوں تو بعض ساتھی بیچارے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ دوائی دے دیں معدہ خراب ہے، میری دوائی دے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، دوائی دے میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، دوائی دیجیے میں. ارے اللہ کے بندو یہ دوائی یہ جو سر میں درد ہو رہا ہے، یہ معدے میں درد ہو رہا ہے، وہ اور چیز میں یہ تو آسان ہے علاج. ان کے لیے اگر تھوڑے سسٹم کی ضرورت ہے، کھانے میں پینے میں تھوڑی بندہ توجہ کر لے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا ضرورت نہیں پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوائی نہیں لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دوائی نہیں لی. اور صحابہ کو بھی یہ ترتیب بتائی کہ دیکھو جو بھی صحابی شکایت لے کر آیا اور جو صحابی، ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. اور بعضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی ترتیب بتائی، اپنے صحابہ کو کھانے پینے کی ترتیب بتائی، بھئی یہ کھاؤ یہ چھوڑ دو. اور واقعی جو چیزوں میں جو چیز پیٹ میں جائے گی وہی اندر جا کے بنے گی.
آج پورا سسٹم جو جسم باڈی کا جو خراب ہوا ہے وہ صرف جو ہے نا ہماری خراب غذاؤں سے. تو اس لیے جو طب جو ہے وہ ان چیزوں کو ہمیں ترغیب دیتی ہے. بھائی اپنی غذائیں صحیح کرو، اپنا کھانا صحیح کرو، اپنا پینا صحیح کرو، اپنا سونا صحیح کرو، اپنا پہننا صحیح کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کو فرمایا، صحابہ نے کیا نقل کیا، تابعین نے کیا کہا، اس وقت کے حکماء نے کیا فرمایا. اس لیے فرمایا طب حارث بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو اپنی سبزیوں سے درسخان کو سجاؤ. ایک تو یہ بات فرمایا کہ دیکھو اپنے بوڑھی بکری کا گوشت نہ کھانا، بوڑھی عورت سے شادی نہ کرنا، یہ فرمایا. پیٹ بھرے پر نہ کھانا، رات کو زور کا کھانا کھا کے سو جانا اور عشاء کا کھانا کھا کے فوراً چلنا، اور قبض نہ ہونے دینا، اپنے پیٹ کو صاف رکھنا، اور جو ہے نا خوب حرکت کرنا، اور کم کھانا، اور پیٹ بھرے پر نہ کھانا. یہ بہت سی بات انہوں نے فرمائی. آج تو ڈاکٹر اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی جب سے علامہ کو حدیث میں کیا ہے، قیامت کے علامات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پیٹ بڑے ہوں گے، لوگ موٹے ہوں گے. آج پوری دنیا میں میرے خیال میں 40% کچھ لوگ اتنا اس سے کم پیش لوگ موٹے ہیں، وزن بڑے ہوئے ہیں، علاج نہیں ان کا. تو اس لیے اپنے آپ پر آدمی کنٹرول کرے، اپنے آپ پر آدمی کھانے کا پینے کا اس چیز کا کنٹرول کرے گا، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ اس کو تندرستی دے گا. تو یہ ہے طب جو ہے ہر مسلمان کو طب پڑھنی چاہیے کہ طب میں کیا لکھا ہے، طب میں کیا فائدے ہیں، ہمارے نبی سے ہمارے حکماں نے ہمارے حکیموں نے کیا کھایا، کس چیز کا. اب یہ فروٹ جو ہیں ان کے فائدے طبیبوں نے لکھے، سبزیوں کے فائدے طبیبوں نے لکھے، ہر چیز کے فائدے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ان میں کیا فائدے اللہ نے رکھے ہیں. انار کے جوس میں کیا فائدہ ہے، مالٹے کے جوس میں کیا فائدہ ہے، سیب کے جوس میں سیب کھائیں گے کیا فائدہ ہے، اور کب کھانے آیا فروٹ، پہلے کھانے بعد میں، مجھے عشاء سے پہلے سونا ہے بعد میں، مجھے ظہر کے بعد سونا ہے کہ نہیں سونا، مجھے کھانے کے بعد کیا کھانا ہے، اور مجھے جو ہے نا مجھے لیٹرین کب جانا ہے، مجھے کب نہانا ہے. اس لیے طب میں ہے کہ گرمی کا ایک ٹائم نہانا اور سردی کا 10 دفعہ نہانا یہ برابر ہے. کیونکہ نہانا جو ہے وہ جسم کے مرض کو نکال کے پھینک دیتا ہے. نہانا جو ہے دن میں ایک دفعہ یہ جسم کے مرض کو ایسے جراثیم نہانے کے ذریعے نکل جاتے ہیں جو میڈیسن کے ذریعے نہیں نکلتی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے، کیونکہ آنکھیں تھک جاتی ہیں سارا دن، اور سرما لگانے سے آنکھوں کو راحت ملتی ہے. تیل لگاتے سارا دن آدمی بات کرتا ہے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے. رات کو آدمی اللہ کے نبی تیل لگاتے تھے اور اپنے دعائیں پڑھ کے سوتے تھے، وضو کے ساتھ سوتے تھے، موت کا بھروسہ نہیں. تو یہ جو طب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں بتائی کہ دیکھو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طب پر آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر آ جائیں تو انشاءاللہ مرض بھی نہیں لگیں گے. انشاءاللہ آج ہم یہ سوچتے ہیں بھائی کم کھائیں گے جسم میں سست، کم کھائیں گے جسم میں کمزوری آئے گی. نہیں، کم کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آتی، بلکہ زیادہ کھانے میں جسم میں کمزوری بھی آتی ہے اور جسم سست بھی پڑ جاتے ہیں. زیادہ سونا آدمی کو برباد کر دیتا ہے، زیادہ سونے سے جسم سست پڑ جاتے ہیں. ہماری تشکیل ایک دن لاہور ہوئی تو میں کسی نوجوان سے وہاں ملاقات کے لیے گیا تو بالکل اس کی آنکھوں کے نیچے سارے دبے کالے سے اور جسم بالکل سست پڑا ہوا تھا کہ وہ ہلنے سے بیچارہ اٹھ بھی نہیں رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ سو رہے تھے؟ کہا میں عصر کے بعد ہمارے ملاقات ہوئی، کہا میں سو رہا تھا. تو میں نے کہا کتنے گھنٹے سوتے ہو؟ کہتے میں سارا دن سوتا رہتا ہوں. تو میں نے اس بیچارے کے جسم کو دیکھا، پوری نسیں اس کی بند، جسم میں درد اور جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو زیادہ سونے سے آدمی کا جسم خراب ہو جاتا ہے، کم سونے سے آدمی کا جسم خراب ہو جاتا ہے. زیادہ کھانے سے آدمی کا جسم خراب ہوتا ہے، کم کھانے سے آدمی کا جسم خراب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتائی، دوڑنا، تیر چلانا، تلواریں چلانا، اور میدانوں میں دوڑنا اور واکنگ کرنا، اور جو ہے نا کم غذائیں استعمال کرنا. اس لیے آج ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی جتنی ہری غذائیں سب استعمال کرو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ طب میں پوری تفصیل سے ہیں. بھئی کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا ہے، کیا کھانا ہے، کب کیا نہیں کھانا، اور ان چیزوں کے فائدے کیا ہیں، ان کے نقصان کیا ہیں. اور بعض دفعہ طب میں اتنا بھی لکھا ہوا ہے کہ دیکھو چیزوں کو ملانا بھی نہیں چاہیے. جیسے آج ہم 10 قسم کے کھانے کھا لیتے ہیں، یہ ایک الگ مرض ہے، الگ بیماری ہے کہ آج ہمارا ایک کھانے سے دل نہیں بھرتا، قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہی قسم کھانا کھانے کی ہے. یا سالن روٹی، یا زیتون روٹی، یا کچھ سالن روٹی لے لی، یا چاول روٹی لے لی. بلکہ 10 قسم کا کھانے کی آپ کی عادت نہیں تھی. بھائی چائے پی لی، پھر دہی کھا لی، پھر چاول لے لیے، پھر گوشت لے لیا، پھر سالن لے لیا، پھر سلاد لے لیا، پھر اس کے پیپسی لے لی، پھر آخر میں یہ ساری چیزیں نقصان دینے والی ہیں. بلکہ ایک چیز کھائیں گے تو معدہ ایک ہی کو معدہ ہضم کرے گا اور جسم کے لیے راحت اور تندرستی بنے گی. لیکن اگر ہم 10 چیزیں کھائیں گے تو 10 چیزوں کے لیے انسان کے اندر
ایک انسان کے اندر ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہا جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ایک ہی میڈیسن کافی ہوتا ہے, کیوں ایک قسم کا کھانا کھاتے ہیں, یہ طب میں لکھا ہوا ہے. اور جو شہر میں لوگ رہتے ہیں قسم قسم کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے میڈیسن بھی قسم قسم کے دیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ دیے جاتے ہیں, تاکہ ان کے کیوں کھانے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اس کے اس لیے میڈیسن بھی ان کو الگ الگ دیے جاتے ہیں. 10 گولیاں 8 گولیاں, کیوں ان کے جسم میں جو ہے نا ایسے سسٹم ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سادہ کھانا کھائیں گے تو سادہ رہیں گے, جسم تندرستی بنے گی. کھانے میں اگر زیادہ ٹائم گزاریں گے تو کھانا جو ہے وہ مرض بنے گا اور ہضم کرنا مشکل ہو جائے گی. جیسے آج گیس بھی ہے, قبض بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہائی ہے, شوگر بھی ہے, اکثر آدمی کو بچوں کو بھی. تو اس لیے ہم اپنے طب میں کیا ہے, اپنے کھانوں کو, اپنے سونوں کو, اپنے پہننے کے اپنے سارے سسٹم کو صحیح کر لو, یہ ہے طب. اور جب ہم اس سسٹم کو صحیح کر لیں گے انشاءاللہ تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کبھی بھی ہم ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اگر کبھی گئے بھی صحیح تو اللہ ہمیں تندرستی عطا فرمائیں گے. تو اس لیے انشاءاللہ اس بات کی ہم کوشش کریں, بار بار اس بات کا مذاکر ہونا چاہیے بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہمیں کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, اس کے بارے میں بار بار ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم میرے دوستوں اگر ہم ہمت نہیں کریں گے اور بد پرہیزی کرتے رہیں گے اور اللہ کے نبی کو سنتوں بھی نہیں آئیں گے کھانے پینے پہ, تو پھر تو مصیبتیں بڑھتی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ لوگ کو عمل توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.